إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کیا ایمان والو تم شیطان کی اتباع نہ کرو، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم شیطان کے راستے پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان انسان کو برائیوں اور فحش کاریوں کی دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا ایمان والو تم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، شیطان کے راستے کو اختیار مت کرو، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کریں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نیکیوں سے ہٹا کر کے برائیوں کی طرف لے جائیں۔ شیطان انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم تمام بسا اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ انہی برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے چند بڑی بڑی اور اہم برائیوں کا ذکر کرتا ہوں جن کو انسان معمولی سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، حالانکہ انہی برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے والی ہے۔
میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ہے سود کھانا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں بغیر کسی محنت کے اصل مال سے بڑھ کر کے جو زائد مال حاصل ہوتا ہے اس کو سود کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھتے ہیں، 1 سال 2 سال کے گزر جانے کے بعد 1 لاکھ روپے کے ساتھ 5,000 یا 10,000 یا 15,000 جو زائد روپیہ ہم کو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ اصل مال کے ذریعے سے جو زائد مال حاصل ہوتا ہے، جس کے پیچھے انسان کا نہ وقت لگا ہے نہ محنت لگی ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے سلسلے میں گواہی دینے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر، سود کے سلسلے میں چلنے پھرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جس انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہو، وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت کو اور سود کے کھانے پر جو گناہ ملتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا معمولی 1 درہم کھانا، سود کا معمولی 1 روپیہ کھانا، گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زناکاری کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زناکاری کرتا ہے اور زناکاری کرنے پر جو گناہ ملتا ہے، 36 مرتبہ زناکاری کرنے پر جو گناہ ملتا ہے، وہی گناہ سود کا 1 روپیہ کھانے پر ملتا ہے۔ اور آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں کہ سود کے 70 پر 3 درجات ہیں۔ 70 پر 3 درجات میں سب سے معمولی اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، کوئی انسان اپنی سگی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لے۔ جس طرح سگی ماں کو اپنی زوجیت میں لینا، جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی طرح سود کا 1 روپیہ کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کی زندگی کا گزارا اسی سود پر ہو رہا ہے، اسی سود کے ذریعے سے اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو تم 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سود کو ذکر کیا کہ سود کھانے کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے سود خور کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، قیامت کے دن خون کی نہر میں ڈالا جائے گا، اور یہ سود خور خون کی نہر سے کنارے آنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ کنارے آئے گا تو پتھر کے ذریعے سے اس کو مارا جائے گا، پھر دوبارہ وہ اسی خون میں لت پت ہوگا، نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ قیامت تک ہوگا۔
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سود خور کی جہاں دنیا برباد ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم نوجوان جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعے سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں، دنیا تو چمک جائے گی، دنیا تو کامیاب ہو جائے گی، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو لہذا سود چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، کھانا حرام ہے، خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں جو خیر و برکتیں نہیں آ رہی ہیں، ہماری زندگیوں سے جو خیر و برکتیں اٹھی جا رہی ہیں، اس کی اصل وجہ ہم سود میں مبتلا ہیں۔ حلال طریقے سے کمائیں، 1 روپیہ بھی اگر ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم حرام طریقے سے سود کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اگر ہم لاکھوں روپے بھی کمائیں گے، ان لاکھوں روپے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتیں نہیں ہوگی۔ تو لہذا سود یہ ایسی برائی ہے جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے دوسری برائی ہے شراب پینا۔ شراب کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے، ہر نشے والی چیز کا نام شراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشے والی چیز کا نام شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ شراب بدبودار چیز ہے، ناپاک چیز ہے، گندی چیز ہے، جس کے پینے کی وجہ سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے شرابیوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نشے کی حالت میں تم نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ اس لیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کا ہوش و حواس اڑ جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے شرابیوں کو نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، شراب پینا اور پلانا دونوں حرام ہے، شراب پینا اور پلانا دونوں حرام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب تیار کرنے والے پر اور شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے پر، ان تمام لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور شراب پینا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، شراب پینا یہ شیطانی کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 برائیوں کا ذکر کیا ہے، 4 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 4 قسمت کو معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا۔ ان 4 برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ 4 برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ چاروں کام شیطان کے گندے کام ہیں، شیطان کے ناپاک کام ہیں۔ فاجتنبوا، ان چاروں کاموں سے جس میں شراب بھی شامل ہے، چاروں کاموں سے تم اپنے آپ کو بچا لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شراب سے بچانا ہوگا۔ شراب پینے کی وجہ سے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ میرے محترم بھائیوں، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو تم شراب سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ شراب اور ایمان دونوں آپس میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ شراب اور ایمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جس طرح پانی اور آگ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
دونوں آپس میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، تو اسی طرح شراب اور ایمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور شراب پینے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ کیا نقصانات ہیں؟ شراب پینے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کا پیسہ برباد ہوتا ہے۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے انسان خون پسینہ بہاتا ہے، رات دن محنت مزدوری کرتا ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے، اور اس پیسے کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس حساب و کتاب لیا جائے گا۔ شراب پینے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، انسان کی طبیعت متاثر ہوتی ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ صحت کی قدردانی کا حکم دیا گیا۔ انہی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے۔ اور شراب پینے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عزت برباد ہو جاتی ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شرابی انسان کبھی گندی نالیوں کے پاس گر جاتا ہے تو کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو سلام کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوتا۔ شراب پینے والا بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، اس کی حیا مٹی میں مل جاتی ہے۔ اور شراب پینے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ ایک مرتبہ شراب پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اور شراب پینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جو اخروی نقصان ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ مرنے کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے کہ وہ آدمی بھی ہوگا، ولا مدمن الخمر، جو پابندی کے ساتھ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا۔ پابندی سے شراب پینے والا مرنے کے بعد جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس انسان کو قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ تو شراب کی وجہ سے انسان کا پیسہ برباد، شراب پینے کی وجہ سے انسان کی صحت برباد، شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عزت برباد، شراب پینے کی وجہ سے نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور شراب پینے کی وجہ سے انسان جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اتنے سارے نقصانات کو جاننے کے باوجود آج انسان پانی کی طرح شراب پیتا ہے، بڑے مزے لے کر کے پانی کی طرح شراب پیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شراب جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتی ہے، جو ہم نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جن نوجوانوں کے اندر شراب پینے کی عادت ہے، وہ اللہ کے گھر میں توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ آئندہ سے ہم شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے تیسری برائی ہے جو نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے زناکاری کرنا۔ زناکاری کسے کہتے ہیں؟ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے غیر کی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے غیر کی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اس کو زناکاری کہا جاتا ہے۔ زناکاری کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ زناکاری کرنا تو دور کی بات، تم زنا کے قریب بھی نہ آؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ آؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ زناکاری فحش کاری ہے۔ زناکاری کرنا فحش کام ہے، گندا کام ہے، نجس کام ہے، شیطانی کام ہے، جس کو نہ دنیا والی پسند کرتے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، زناکاری کرنے کی بہت بڑی سزائیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکاری کرنے والے مرد کو اور زناکاری کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ سعودی حکومت میں جائیے، وہاں اسلامی حکومت ہے،
وہاں اگر کوئی زناکاری کرتے ہیں تو برابر سزا ملتی ہے، چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چھپ چھپ کر کے زناکاری کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نوجوان ہو چکے ہیں، ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کریں۔ وہ حلال طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کی استطاعت رکھتے ہو، شادی کی طاقت رکھتے ہو، تو تم جلد سے جلد شادی کر لو، نکاح کر لو۔ شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت ہو جائے گی، اور تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ تو نکاح کی وجہ سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، حلال طریقے سے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیتا ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا وقت پر نکاح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکاح کو چھوڑ کر کے زناکاری کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ تو لہذا ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت پر نکاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ اولاد بھٹکنے نہ پائے، زناکاری کی طرف رخ کرنے نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں زناکاری زیادہ ہو جاتی ہے اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، اس بستی پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زناکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے زناکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی سے کہتے ہیں، اے میرے بھائی، تم زناکاری کرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آئے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کرنا پسند نہیں کرتے ہو، تو تم جس کے ساتھ زناکاری کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، لہذا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اس حدیث سے ہم تمام نوجوانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم جوان ہو چکے ہیں اور ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے ہم نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے چوتھی برائی ہے جو نوجوانوں سے متعلق ہے، جو میرے اور آپ سے متعلق ہے، وہ ہے ٹخنے سے نیچے لباس پہننا۔ ٹخنے سے نیچے لباس پہننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ انسان کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوگا، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ پیجامہ ہو، جو بھی لباس ہو، ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ لٹکتا ہوگا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ ان تین قسم کے لوگوں میں سے وہ آدمی بھی ہے المسبل من الازار، جو دنیا کے اندر اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنا کرتا تھا۔ ان سب وعیدوں کو ہم سننے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان بھائی اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے ہی پہنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے اور عورتوں کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کا الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ مردوں کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔
اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ برا نہ سمجھیے، ہم بہت ساری مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم نوجوان جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے، مسجد کی قدر کرتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے اپنے لباس کو ٹکنے سے اوپر تو کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز سے فارغ ہو کر کے مسجد سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنا لباس پھر نیچے ہی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو صرف مسجد کی حد تک ہی دیکھتا ہے؟ کیا ہم کو سنتوں پر عمل صرف مسجد کی حد تک ہی کرنا ہے؟ نہیں، چاہے ہم مسجد میں رہیں، چاہے بازار میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے جنگل میں رہیں، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، ہر وقت ہم کو اپنا لباس ٹکنے سے اوپر ہی پہننا ہے، تمام سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا لباس چاہے دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، ہم دنیا میں فیشن کی دنیا میں پڑھ کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے سنتوں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا لباس ہمیشہ ٹخنے سے اوپر پہننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے 5ویں برائی ہے قضا کرنا۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا یہ عربی کا لفظ ہے۔ قضا کہتے ہیں کہ جب بھی ہم بال بنوائیں، بال بناتے ہیں یا کٹنگ کرتے ہیں تو ہم سائیڈ کٹنگ کرتے ہیں، سائیڈ کٹنگ کرتے ہیں، سر کے اطراف کے بالوں کو نکال لیتے ہیں اور سر کے اوپری حصے کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ فیشن کی دنیا میں پڑھ کر کے، کوئی انسان کسی ہیرو کی کٹنگ کرتا ہے، کوئی کسی خنزیر کی کرتا ہے، کوئی کسی اور کی کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کٹنگ کرنے سے منع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے یعنی سائیڈ کٹنگ کرنے سے، جس طرح آج کل کی کٹنگیں کی جا رہی ہیں، ان تمام کٹنگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچے کو لایا جاتا ہے جس کے اطراف کے بالوں کو کاٹا گیا تھا اور سر کے اوپری حصے کے بالوں کو چھوڑا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا، اس بچے کے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بچے کے یا تو سارے کے سارے بالوں کو چھوڑا جاتا یا تو سارے کے سارے بالوں کو کاٹا جاتا۔ سر کے اطراف کے بالوں کو کاٹا جائے اور سر کے اوپری حصے کے بالوں کو چھوڑا جائے۔ اس طرح کی کٹنگ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی نقالی ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو وہ قوم اسی میں سے ہو جاتی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی انہی کی طرح کٹنگ کریں گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم سیدھی سادھی کٹنگ کرنے کی کوشش کریں، فیشن کی دنیا میں پڑھ کر کے سنتوں کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ سیدھے سادے طریقے سے کٹنگ کر کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے 6ٹھی برائی ہے جوا کھیلنا۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کھیل جس میں پیسہ لگا کر کے کھیلا جائے، جس میں شرط لگا کر کے کھیلا جائے، جس کھیل کو شرط لگا کر کے پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے اس کھیل کو جوا کہا جاتا ہے، اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر پتے کھیلنا جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، کرکٹ کھیلنا جس میں شرط لگائی جاتی ہے، شرط لگا کر کے پیسہ لگا کر کے جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس کو علماء نے جوا کہا ہے، اور جوے کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ حرام پیسہ ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے جوا کھیلنا اور شراب پینا یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، حالانکہ ہم ان کو معمولی سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں، حالانکہ شراب پینا، جوا کھیلنا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کے ارتکاب کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔ اور جوئے کے ذریعے سے جتنا پیسہ حاصل ہوتا ہے، ان پیسوں کے ذریعے سے انسان لاکھوں پتی بن جاتا ہے، کروڑوں پتی بن جاتا ہے، عالیشان بلڈنگ کی تعمیر کرتا ہے، حالانکہ یہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی کمانے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو لہذا جن لوگوں کے اندر جوا کھیلنے کی عادت ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور آئندہ سے جوا کے قریب بھی نہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے 7ویں برائی ہے جو نوجوانوں کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، وہ ہے نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا۔ نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا، مثال کے طور پر بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، مانی چند کھانا، پان پراگ کھانا، اسٹار کھانا، ماوا کھانا، یہ تمام ایسی نجیس اور گندی چیزیں ہیں جن کے کھانے کی وجہ سے کھانے والے کو بھی نقصان ہوتا ہے، کھانے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آزو بازو اطراف و اکراف رہنے والوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، بدبودار چیزیں ہیں۔ ان کے کھانے کی وجہ سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل البصل والثوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو انسان کچی پیاز کھا لے اور کچا لہسن کھا لے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کچی پیاز کھاتا ہے اور کچا لہسن کھاتا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب انسان کچی پیاز کھاتا ہے، کچا لہسن کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، اس بو کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ آئے گا، نماز پڑھے گا، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، بو آتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کچی پیاز اور کچا لہسن حلال ہے یا حرام ہے؟ کچی پیاز اور کچا لہسن حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے۔ ان دو حلال چیزوں کو کھا کر کے، ان دو چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کھانے کی وجہ سے بو آتی ہے۔ ہاں البتہ کچی پیاز اور کچا لہسن کو پکایا جاتا ہے تو اس کی بو ختم ہوتی ہے، کھا کر کے ہم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو، مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب دو حلال چیزوں کو، کچی پیاز اور کچا لہسن جو حلال ہے، حلال چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا، تو یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ مانی چند، یہ پان پراگ، یہ اسٹار، یہ تمام حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ جب دو حلال چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا تو حرام چیزوں کو کھا کر کے ہم مسجد میں آ سکتے یا نہیں آ سکتے؟ آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ ان تمام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے، بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، گٹکا کھانے سے، مانی چند کھانے سے، پان پراگ کھانے سے، اسٹار کھانے سے، ماوا کھانے سے بدبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے؟
جب دو حلال چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا تو حرام چیزوں کو کھا کر کے ہم مسجد میں آ سکتے یا نہیں آ سکتے، آنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا۔ ہم یہ تمام ناپاک اور گندی چیزیں کھا کر کے آئیں گے تو دیگر مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو حقیقت میں وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف دیا حقیقت میں وہ اللہ کو تکلیف دیا۔ تو ان تمام چیزوں کے کھا کر آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہونے کی وجہ سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے فضول خرچی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ تم فضول خرچی مت کرو، اپنے پیسے کا غلط استعمال مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جتنا پیسہ ہم ان تمام ناپاک چیزوں کے، گندے چیزوں کے استعمال میں لگاتے ہیں، اتنا پیسہ اگر ہم پھل فروٹ کھانے میں، دودھ پینے میں، اچھی مقوی غذاؤں کے کھانے میں استعمال کریں گے تو خون تیار ہوگا، ہماری صحت بنے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہمارا پیسہ استعمال ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو لہذا پیسوں کو برباد کر کے صحت برباد کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، حقیقت میں ہم اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایمان والوں کے اندر اور خاص کر کے نوجوانوں کے اندر جو یہ بری عادتیں ہیں، ان بری عادتوں سے توبہ کر لیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت برباد نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت ہو چکا ہے اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ ہم نوجوانوں کے اندر موبائل کا فتنہ، موبائل کے بہت سارے نقصانات، موبائل کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بات آئے گی۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سنی ہوئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شراب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زناکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق بال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جوے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی نشیلی چیزوں کے استعمال کرنے سے بچائے، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔